وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. قال الله تبارك وتعالى: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. تمام قسم کی حمد و ثنا کبریائی اور بڑائی اس اللہ عز و جل کے لیے لائق و زیبہ ہے جس نے ہمیں اور آپ کو پیدا فرمایا، اور بیش بہا درود و سلام اس ذات مبارکہ مطہرہ پر جن کا نام اسم گرامی احمد مجتبیٰ محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم. برادران اسلام، نوجوان دوستوں، بزرگوں اور بھائیوں اور قابل احترام اسلامی ماں اور بہنوں، آج بتاریخ 22 شعبان 1446 ہجری مطابق 21 فروری سن 2025 عیسوی کے اس خطبہ جمعہ میں موقع کی مناسبت سے کچھ باتیں ایک عظیم الشان مہمان کے استقبال کے تعلق سے آپ کی خدمت میں اس مختصر وقت میں رکھوں گا. اللہ عز و جل سے دعا ہے کہ اللہ تبارک و تعالی ہمیں اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. دوستوں اور بھائیوں، یہ مہینہ جس میں ہم اور آپ سانس لیتے ہیں، شعبان المعظم کا مہینہ، یہ مہینہ بذات خود بڑی اہمیت کا اور فضیلت کا حامل ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس ماہ شعبان میں کثرت کے ساتھ روزہ رکھتے تھے، اور لوگوں کو روزہ رکھنے پر ابھارا بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے کہ چونکہ شعبان کا مہینہ وہ مہینہ ہے جس میں بندوں کے اعمال جو سالانہ اعمال ہوتے ہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کے ہاں پیش کیے جاتے ہیں، تو میں یہ چاہتا ہوں کہ میرا جب عمل سالانہ اللہ کی خدمت میں پیش ہو تو اس حال میں پیش ہو کہ میں روزے سے رہوں. چنانچہ ام المؤمنین حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح حضرت ام سلمہ کی یہ روایات موجود ہیں کہ وہ کہتی ہیں کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کثرت کے ساتھ شعبان کے مہینے میں روزہ رکھا کرتے تھے. اس لیے شعبان کا جو مہینہ ہے یہ روزہ رکھنے کا مہینہ ہے کثرت کے ساتھ. اور وہ بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کے لیے یہ فرمایا کہ 15 شعبان کے بعد آپ نے منع فرمایا اپنی امت کو روزہ رکھنے سے. 15 شعبان کے بعد روزہ مت رکھو، یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث ہے. البتہ وہ لوگ جو روزے رکھتے ہیں جمعرات کے، پیر کے روزے، تو یقیناً وہ منع تو نہیں ہے، وہ رکھنے چاہیے، اس میں کوئی قباحت اور حرج نہیں ہے. ہاں یہ بات ضرور ہے کہ آدمی رمضان المبارک کے استقبال میں روزہ رکھے 1 دن پہلے 2 دن پہلے، تو وہ درست نہیں ہے، کیونکہ رمضان کے استقبال کے نام سے کوئی روزہ اللہ تبارک و تعالی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے ثابت نہیں ہے. اس لیے استقبالیہ روزہ رکھنا منع ہے 1-2 دن پہلے سے، جو مثلا رمضان کے استقبال میں رکھے. تو یہ مہینہ چند دنوں کا مہینہ ہے، گزر جائے گا، اور بہت جلد ہم ایک ایسے عظیم الشان مہمان کا استقبال کرنے والے ہیں جو اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل و کرم سے اپنے دامن میں بہت سارے خیرات، بہت ساری برکات، بہت ساری نعمتیں، بہت ساری رحمتیں لے کر کے حاضر ہو رہا ہے انشاءاللہ تبارک و تعالیٰ. ہمیں چاہیے کہ جس طرح ہم اپنے عزیز اور محبوب مہمان کا استقبال کرتے ہیں، آپ کا بیٹا اگر سال بھر کے بعد پردیس سے آوے، آپ کا بیٹا یا آپ کی بیٹی اگر اپنے میکے سے سسرال سے سال بھر 2 سال 3 سال کے بعد آئے، تو آپ کتنے جذبے اور کتنے محبت اور کتنے سرور کے ساتھ آپ
آپ اس کا استقبال کریں گے۔ بالکل اس سے بھی کہیں زیادہ اگر آپ کو یہ پتہ چلے کہ آپ کا بیٹا یا آپ کا بھائی آپ کے لیے بہت ساری دولتیں لے کے آ رہا ہے، بہت سارے مال لے کے آ رہا ہے، بہت سارے ہدایہ اور بہت سارے تحفے لے کے آ رہا ہے، بہت سارے گفٹ لے کے آ رہا ہے، تو ظاہر ہے میں سمجھتا ہوں کہ وقت گزرتے ہوئے نہیں گزریں گے اور دن کاٹے ہوئے نہیں کٹیں گے، راتوں کو دنوں کو آپ کا انتظار رہے گا کہ کتنی جلدی سے ہمارا بھائی یا ہمارا بیٹا جلد سے جلد ہم سے آ کے ملاقات کرے۔ بالکل اسی طرح سے ایک مثال ہے سمجھنے کے لیے کہ رمضان المبارک کا وہ مہینہ جس کے لمحے لمحے اور جس کے پل پل اللہ تبارک و تعالیٰ کی برکتوں اور رحمتوں میں ڈوبے ہوئے ہیں، وہ لمحے ہمارے پاس آنے والے ہیں، بہت جلد آنے والے ہیں۔ عزیزان گرامی قدر، ہم کو چاہیے کہ ہم ابھی سے تیاری کریں، ہم ابھی سے اپنے اندر وہ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا کریں کہ ہمیں وہ ہمت عطا فرمائے، ہمیں وہ جوش اور جذبہ عطا فرمائے، ہمارے اندر وہ ولولے پیدا فرمائے کہ ہم اپنے اس عظیم الشان مہمان کا استقبال کریں۔ رمضان المبارک کا مہینہ سید الشہور کہلاتا ہے، تمام مہینوں کا سردار کہلاتا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اس مہینے کو عظمت عطا فرمائی ہے، اس کے دن کے اندر روزے رکھے جائیں اور اس کی راتوں کو اپنے سجدوں سے آباد کیا جائے، جسے ہم تہجد کہتے ہیں یا ہم صلاۃ الوتر کہتے ہیں یا ہم صلاۃ اللیل کہتے ہیں یا صلاۃ قیام اللیل کہتے ہیں یا ہم جسے اپنی زبان میں تراویح کے نام سے یاد کرتے ہیں۔ قرآن کریم کا یہ مہینہ ہے۔ قرآن کریم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا جب آخری وقت آیا تو ہمیشہ تو اللہ کے نبی قرآن ختم کرتے تھے، اور رمضان کا جب مہینہ آیا آخری وقت تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 دفعہ اس کا دور فرمایا، حضرت جبریل نے دور کروایا، 2 دفعہ آپ نے قرآن کو ختم فرمایا۔ تو اس سے یہ پتہ چلتا ہے کہ آدمی کو چاہیے کہ رمضان المبارک کے مہینے کو، اس کے دن کو، اس کے رات کو اللہ کی عبادت، اللہ کے ذکر، اور سب سے بڑا ذکر رب کا قرآن ہے، قرآن کو پڑھا جائے۔ اسلاف کا یہ طریقہ تھا، سلف صالحین کا، تابعین کا، کہ جب رمضان المبارک کا مہینہ قریب آتا تو درس و تدریس، پڑھائی کے بسترے سمیٹ دیے جاتے تھے، کتابیں بند ہو جایا کرتی تھیں، اور اسی طرح سے مسندیں سمیٹ دی جاتی تھیں کہ اب آنے والا جو وقت ہے یہ عبادت کا مہینہ ہے، یہ بندگی کا مہینہ ہے۔ فرصت کے ساتھ اب اس میں درس و تدریس نہیں ہوں گے، فرصت کے ساتھ اس میں بیٹھ کر ہم رب کا قرآن پڑھیں گے۔ قرآن کا مہینہ ہے، کیونکہ رمضان المبارک وہ مبارک مہینہ ہے جس میں اللہ نے اپنے کلام کو نازل فرمایا، قرآن کو نازل فرمایا۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے شہر رمضان الذی انزل فیہ القرآن، رمضان کا مہینہ جس میں قرآن کو اتارا گیا ہے، اس میں ہدایت ہے لوگوں کے لیے، اور اس میں ہدایت ہے، رہنمائی ہے۔ یہ قرآن کے اندر وہ مہینہ جس میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے قرآن کو نازل فرمایا، اللہ نے اس مہینے کو تمام مہینوں کا سردار قرار دیا، اور اس کی 1 رکعت نماز کو، یعنی آپ سوچیں کہ 1 رکعت یعنی سنت کی نماز فرض کے برابر، اس مہینے میں سنت کی نماز جو نوافل آپ ادا کریں گے اس کا ثواب اور اجر کتنا ملے گا؟ فرض کے برابر ملے گا۔ اور جو فرض نمازیں ہیں اللہ اکبر، اس کا اجر اور اس کا ثواب اس کے کیا کہنے، 70 گنا اس سے بھی زیادہ اللہ تبارک تعالیٰ اس کا اجر اور ثواب عطا فرمائے گا۔ روزہ جو اللہ رب العزت نے اس مہینے میں ہمارے اوپر فرض کیا، یہ اسلام کے بنیادی 5 ارکان، جو 5 پلرز ہیں، 5 کھمبے ہیں، ان کھمبوں میں سے ایک کھمبا ہے رمضان المبارک۔ تو اس کے روزے 30 یا 29 روزے جو بھی اللہ تبارک تعالیٰ ہمیں میسر کرے، ہمارے اوپر یہ فرض ہے۔ اگر ہم روزہ نہیں رکھیں گے، روزہ خوری کریں گے، روزہ توڑیں گے، تو یاد رکھیں اس کا بہت بڑا گناہ ہے۔ زندگی بھر اگر ایک روزہ اگر آپ نے جان بوجھ کر کے توڑا، ایک تو قصدن ٹوٹ گیا، لیکن ایک جان بوجھ کر کے قصدن یعنی بلا قصد ٹوٹ گیا، اور ایک ہے جان بوجھ کے قصدن اگر آپ نے روزہ توڑا، تو اللہ کے نبی فرماتے ہیں اس کی بھرپائی زندگی بھر آپ روزے رکھیں تو بھی اس ایک روزے کی بھرپائی آپ نہیں کر پائیں گے۔ اس لیے اللہ تعالیٰ نے جیسے طاقت دی ہے، تو خیر اللہ نے اپنے قرآن کو اتارا، وہ مہینہ سب سے مبارک اور سب سے محترم مہینہ ہوا، اور جیسا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس رات ان رمضان کی راتوں میں آپ اللہ کی عبادت کرتے تھے، بندگی کرتے تھے، اور جب آخری عشرہ آتا تھا تو آپ کو پتہ ہے کہ اللہ کے نبی کمر کس لیتے تھے، وحیا لیلہ، اپنے رات کو بیدار کرتے تھے، اپنے اہل و عیال، وایقظ اہلہ، اپنے اہل و عیال کو بیدار کرتے تھے، اٹھو اللہ کی عبادت کرو، اللہ کی بندگی کرو، راتوں رات قیام کرو، قرآن کی تلاوت کرو۔ تو کم از کم ہمیں اس مہینے کا، مبارک مہینے کا جو اتنا عظیم مہمان ہے، اس کا ہمیں بڑی خوش دلی کے ساتھ
اور بڑی فرحت کے ساتھ، بڑے سرور کے ساتھ استقبال کرنا چاہیے۔ بہت سارے لوگ جب رمضان کا مہینہ آتا ہے تو اپنی ان کی کچھ بری عادتیں ہوتی ہیں، کچھ بری لگن اور بری عادتوں کی، بد عادتوں کی وجہ سے وہ اس مہینے سے استغفر اللہ ایک کراہت سی محسوس کرتے ہیں۔ بالخصوص وہ لوگ جو اپنی زندگی کو کسی نہ کسی گندی چیزوں سے گندی چیزیں استعمال کرتے ہیں، مثال کے طور پر تمباکو ہے، بیڑی ہے، سگریٹ ہے، پان ہے، یہ تمام سب گندی چیزیں جو استعمال کرتے ہیں ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے۔ ان کو بڑی تکلیف ہوتی ہے کہ بیسا مہینہ آ رہا ہے جس میں یہ بھی منع ہو گیا، وہ بھی منع ہو گیا، وہ بھی رک گئے، وہ بھی رک گئے، استغفر اللہ۔ ایسے لوگوں کو اپنے ایمان کی خیر منانی چاہیے۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اس مہینے کی کراہت آپ کے دل میں پیدا ہو اور اللہ تبارک تعالیٰ کے ہاں آپ غیر محبوب قرار پائیں اور آپ اللہ کے دشمن قرار پائیں۔ کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ آپ سے ناراض ہو جائے، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تبارک تعالیٰ کا قہر آپ کے اوپر نازل ہو جائے کہ آپ ایک عظیم الشان مہمان چند حرام اور ناجائز چیزوں کو استعمال کرنے کی وجہ سے آپ کی عادت ایک بری عادت بن چکی ہے، اس عادت کو چھوڑنے کے بجائے آپ خود رمضان المبارک سے کراہیت محسوس کریں، ناپسندی محسوس کریں، جبکہ یہ تمام برکتوں اور خیر و برکات والا مہینہ ہے۔ اس قرآن کی وجہ سے اللہ تبارک تعالیٰ نے اس مہینے کو مبارک بنایا، خیر و برکت والا بنایا۔ اور اللہ کے بندو آپ یاد کرو، یہ تو اس مہینے کی قدر و قیمت ہوئی، جس رات یہ قرآن اترا ہے آپ غور کریں، اللہ تبارک تعالیٰ نے لوح محفوظ پر جس رات جس شب کو یہ قرآن نازل فرمایا ہے وہ رات بھی کیا مبارک رات ہے۔ اللہ نے سورہ اس کے لیے ایک سورہ القدر ہی نازل فرمائی، انا انزلناہ فی لیلۃ القدر۔ ہم نے اس مبارک قرآن کو کب اتارا ہے؟ لیلۃ القدر میں اتارا ہے، قدر کی رات میں اتارا ہے۔ وما ادراک ما لیلۃ القدر، کیا تمہیں پتہ ہے لیلۃ القدر کیا ہے؟ لیلۃ القدر خیر من الف شہر، لیلۃ القدر 1000 مہینوں سے بہتر۔ 1000 مہینوں سے بہتر مطلب یعنی 1000 مہینے آپ عبادت کریں، اور تقریباً اگر آپ 1000 مہینوں کو سال میں جوڑیں گے تو تقریباً 83 برس اور کچھ مہینے آتے ہیں۔ 83 سال کچھ مہینے، آدمی تو 60 65 70 تک اللہ کو پیارا ہو جاتا ہے۔ اگر آپ کو 83 برس کی عمر ملے اور آپ اس میں اللہ کی عبادت کریں صبح و شام، وہ ایک ترازو پر، اور اگر آپ کو لیلۃ القدر آپ کی زندگی میں مل جائے، وہ قدر والی رات، اور آپ اس میں اللہ کی عبادت بندگی کر لیں اور اللہ تعالیٰ اس عبادت کو قبول فرما لے، تو اس ایک رات کی عبادت 83 برس کی عبادتوں پہ بھاری ہوگی۔ یہ قرآن کی برکت ہے، جس رات یہ قرآن نازل ہوا وہ رات اتنی عظیم ہو گئی، اور جس مہینے میں نازل ہوا وہ مہینہ تمام مہینوں میں افضل اور تمام مہینوں میں اعلیٰ اور تمام مہینوں میں برکتوں والا۔ اور آگے بڑھیے آپ، جو فرشتہ اس قرآن کو لے کے آیا، اللہ تعالیٰ نے اس فرشتے کو تمام فرشتوں کا سردار قرار دیا، سید الملائکہ سیدنا جبریل علیہ السلام۔ اس وحی کو، اس قرآن کو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس لاتے رہے مختلف شکلوں اور صورتوں میں۔ اللہ نے انہیں وہ خطاب، وہ عظیم رتبہ عطا فرمایا کہ وہ تمام فرشتوں کے سردار قرار پائے، اور جن کے پاس یہ قرآن آیا، یعنی جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا، اللہ وہ ہمارے اور آپ کے آخری نبی، خاتم النبیین، شفیع المذنبین، حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اللہ کے نبی فرماتے ہیں انا سید اولد آدم ولا فخر، میں تمام اولاد آدم کا سردار ہوں لیکن مجھے کوئی فخر نہیں ہے۔ اللہ تبارک تعالیٰ نے اس قرآن کی عظمت اور اس قرآن کی برکت سے انہیں تمام کائنات میں اپنے بعد رتبہ اور مقام اللہ کے بعد جس کا ہے وہ کس کا ہے؟ ہمارے اور آپ کے نبی حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا رتبہ اور مقام ہے۔ تو یہ مہینہ قرآن کی وجہ سے عظیم ہو گیا، یہ دن رات لیلۃ القدر قرآن کی نازل ہونے کی وجہ سے مبارک ہو گئی، اور جو فرشتہ لے کے آیا قرآن کو، وہ تمام فرشتوں کا سردار، جن کے اوپر یہ قرآن نازل ہوا وہ تمام نبیوں اور رسولوں اور تمام کائنات کے امام، اور جن کے پاس یہ قرآن آیا یعنی جن کے لیے یہ قرآن نازل ہوا یعنی ہم اور آپ، اللہ تبارک تعالیٰ نے انہیں کیا عطا فرمایا پتہ ہے؟ انہیں بھی اللہ تعالیٰ نے ایک انعام بخشا ہے، ایک ٹائٹل عطا فرمایا، ایک عظیم گفٹ عطا فرمایا۔ اور قرآن کریم میں ارشاد فرمایا کنتم خیر امت اخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنہون عن المنکر، اے میرے نبی کی امت کے لوگوں، تم ایک بہترین امت ہو، تمہیں خیر امت کا
میڈل دیا جاتا ہے، ٹائٹل دیا جاتا ہے. تمام امتیں آئیں، لیکن ان تمام امتوں میں سب سے عظیم امت ہم نے تم کو قرار دیا ہے، تو تم بہترین امت ہو. تمہاری ذمہ داری یہ ہے کہ تم لوگوں کو بھلائیوں کا حکم دو اور برائیوں سے لوگوں کو روکو، اور اللہ تبارک تعالیٰ کے اوپر تم ایمان لاتے ہو. تو عرض کرنے کا مطلب یہ ہے کہ عزیزان گرامی، محترم دوستو، بھائیوں اور بہنوں، الحمدللہ وہ عظیم الشان خیر و برکت والا مہینہ ہمارے پاس آنے والا ہے. بہت جلد ہم اس کا استقبال ابھی سے شروع کریں، اپنے آپ کو تیار کریں، ذہنی طور پر، مالی طور پر، جیب کے طور پر، اور اپنے دل اور ایمان کے طور پر اللہ سے توبہ کے لیے تیاری کر لیں، استغفار کرنے کے لیے تیاری کر لیں. بہت بہترین چانس ہے اپنے گناہوں کی مغفرت کے لیے، اپنی گندی عادتوں کے لیے، بری باتوں کو چھوڑنے کے لیے. اللہ کے رسول اللہ تبارک تعالیٰ نے یہ بہترین فرصت اور بہترین موقع عنایت فرمایا ہے. اس لیے ہم کو چاہیے کہ اس میں ہم ابھی سے ہی توبہ کریں اور استقبال کریں اس کا بڑے ہنسی اور مسرت اور خوشی کے ساتھ. اس مہینے کے اندر اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ حدیث قدسی ہے کہ اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ اس مہینے کا اجر و ثواب 10 گنے سے لے کر کے ایک صدقہ اگر آدمی کرتا ہے تو 10 گنے سے لے کر 700 گنا اللہ تعالیٰ اسے عطا فرماتا ہے. 10 گنے سے لے کر روزہ رکھنے کی وجہ سے بھوک کی وجہ سے منہ کے اندر جو بدبو پیدا ہو جاتی ہے، اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے نزدیک وہ کستوری خوشبوؤں سے بھی زیادہ وہ بدبو اللہ کو پیاری ہوتی ہے، اتنی عظیم ہوتی ہے. روزہ دار اتنا عظیم ہوتا ہے. اور اللہ تبارک تعالیٰ نے اس حدیث قدسی اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ اللہ فرماتا ہے الصوم لی وانا اجزی بہ. روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے اور اس کا بدلہ میں اسے دوں گا. عبادتیں تو ساری ہم اللہ کے لیے کرتے ہیں، لیکن روزے کو خاص کرنے کا مقصد کیا ہے؟ یعنی روزہ ایک ایسی عبادت ہے جس کے اندر کوئی ریاکاری، کوئی دکھاوا کر ہی نہیں سکتا ہے. بھئی آپ نماز پڑھنے آتے ہیں، تیاری کرتے ہیں، وضو بناتے ہیں، گھر والے جانتے ہیں، سب جانتے ہیں. مسجد کی طرف آتے ہیں، محلے والے دیکھ رہے ہیں، چاروں طرف آنے جانے والے آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ فلانے صاحب نماز پڑھنے کے لیے جا رہے ہیں، صدقہ خیرات دیتے ہیں، زکوٰۃ دیتے ہیں. بہرحال کم از کم جو لینے والا تو جانتا ہی ہے کہ آپ زکوٰۃ دے رہے ہیں. حج کرنے جاتے ہیں تو خیر حج کا تو معاملہ ہی الگ ہے، پوری دنیا دیکھ رہی ہے کہ حاجی حج کرنے جا رہے ہیں. اسی طرح سے کیا کہتے ہیں، کلمہ پڑھتے ہیں، مسلمان ہیں. اللہ یہ بھی ایک عبادت ہے. الحمدللہ آپ مسلمان ہیں اور مسلمان ہوتے ہیں تو نماز پڑھتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. روزہ حج کرتے ہیں، دنیا دیکھتی ہے. زکوٰۃ دیتے ہیں، کم از کم لینے والا جانتا ہے. لیکن روزہ اللہ اور بندے کے درمیان ہوتا ہے. اسی لیے اللہ تبارک تعالیٰ نے فرمایا کہ الصوم لی، روزہ بندہ میرے لیے رکھتا ہے. کیوں آپ میرے لیے رکھتا ہے؟ مطلب اس لیے کہ اس میں ریاکاری دکھاوا ہو ہی نہیں سکتا. اللہ جانتا ہے کہ آپ روزے سے ہیں کہ نہیں روزے سے. سخت گرمی کا مہینہ ہے، آپ کمرے میں کے اندر گھسے، دروازہ بند کر لیا، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے. فریج آپ نے کھولی یا مٹکے کا پانی ہے یا کچھ بھی ہے، آپ نے ایک گلاس اٹھایا، گھٹا گھٹ مار لیا. کون دیکھ رہا ہے؟ نہ بیوی ہے، نہ بچے ہیں، نہ بھائی ہے، نہ بہن. آپ ہیں اور آپ اللہ ہیں. اور اوپر سے آپ نے رومال سے اپنا منہ پوچھ کر کے روزے داروں والا منہ بنا لیا. دنیا جانتی ہے کہ حضرت تو روزے سے ہیں، اور حضرت اندر جو کر کے آئے ہیں وہ کون جانتا ہے؟ اللہ جانتا ہے. اسی لیے اللہ نے فرمایا الصوم لی، میرے لیے روزہ رکھتا ہے. اور یہی تقویٰ ہے میرے بھائیوں. یہ روزہ جو ہمارے اوپر فرض ہوا ہے، اسی لیے فرض کیا گیا کہ ہمارے اندر تقویٰ پیدا ہو. یہی خوبی اور یہی ہنر اللہ رب العزت پیدا کرنا چاہتا ہے. لعلکم تتقون، تاکہ تمہارے اندر پرہیزگاری پیدا ہو. اور سب سے بڑی پرہیزگاری رمضان میں ہوتی ہے. نماز تو ریاکاریوں میں بھی شامل ہو سکتی ہے. آدمی دکھاوے کے لیے، باپ کے ڈر سے، استاد کے ڈر سے، محلے اور گاؤں کے لعن طعن سے بچنے کے لیے آدمی نماز پڑھ لے، صدقہ اور خیرات کر لے، اور کیا کہتے ہیں حج کرنے چلا جائے اور دیگر عبادتیں کر لے. لیکن روزہ اللہ تبارک تعالیٰ نہیں، اس کے اندر ریاکاری کا کوئی شائبہ ہی نہیں ہے. تقویٰ پیدا ہوتا ہے. آپ بند کمرے میں بیٹھے ہوئے ہیں، پیاس لگی ہوئی ہے، یا چلو کمرے میں نہیں بیٹھے ہوئے ہیں، آپ رمضان کے مہینے میں نل کے اوپر بیٹھے ہوئے ہیں، کلی کر رہے ہیں، وضو بنا رہے ہیں. دنیا سمجھ رہی ہے کہ نماز پڑھنے کے لیے آپ وضو بنا رہے ہیں، اندر آپ نے پانی بھی ڈالا ہے منہ کے اندر، اور کلی بھی ہلا بھی رہے ہیں. پانی اندر ہی اندر اگر آپ سٹک لیں تو کس کو پتہ کیا کر رہے ہیں آپ. لیکن اس وقت جب آپ کا دل، آپ کا دماغ، آپ کا جسم سخت گرمی ہو یا پیاس لگی ہو، پانی کا محتاج ہے، اور اس وقت آپ کے منہ میں پانی موجود ہے، آپ کو طاقت بھی ہے، قوت بھی ہے، کوئی بھی نہیں دیکھ رہا ہے، اس وقت آپ
اس گھونٹ کو اپنے اندر نہیں لیتے ہیں، کیا سوچ کے نہیں لیتے ہیں؟ کون دیکھ رہا ہے؟ آپ یہ سوچتے ہیں کہ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے کہ نہیں؟ میرا اللہ مجھے دیکھ رہا ہے، اور یہی اصل میسج ہے، یہی اصل پیغام ہے، یہی اصل حسن ہے، اور یہی اصل کمال ہے، اور یہی اصل خوبی ہے جو ہر روزے دار کے اندر اللہ ایک مہینے کی پیریڈ میں پورا کرنا چاہتا ہے، پیدا کرنا چاہتا ہے۔ اے لوگو، جس طرح رمضان المبارک کے مہینے میں تم قدرت رکھنے کے باوجود بھی، طاقت رکھنے کے باوجود بھی وہ کام نہیں کر رہے جس سے کہ اللہ ناراض ہو، پانی نہیں پی رہے، تمہارا روزہ ٹوٹ جائے گا، اس خوف اللہ ناراض ہو جائے گا۔ جو یہ خوف، یہ ڈر ہے محبت کے ساتھ، یہی خوف اور ڈر 24 گھنٹے اور عمر کے پوری عمر کی مہینوں اور راتوں اور دنوں کے اندر تمہارے اندر ہونا چاہیے۔ یہی اسی کا نام تقویٰ ہے، یہی ہے تقویٰ، اور یہی ہے ڈر جو رب کائنات نے روزے کی وجہ سے رکھی ہے۔ عزیزان گرامی، اصل تقویٰ کیا ہے پتہ ہے آپ کو؟ اصل تقویٰ یہ نہیں ہے کہ آپ کو کوئی چیز میسر نہ ہو تو آپ کہیں ہم بڑے متقی ہیں، آپ کو میسر نہ ہو آپ بڑے متقی اپنے آپ کو سمجھیں، نہ۔ اصل تقویٰ یہ ہے کہ آپ کو وہ حرام چیزیں میسر ہیں، آپ کو وہ تمام چیزیں میسر ہیں، حرام کرنے کے تمام اسباب اور ذرائع، بالکل بدنامی بھی آپ کی نہیں ہو سکتی ہے، کوئی نہیں دیکھ رہا ہے آپ کو۔ آپ زنا کر سکتے ہیں، آپ حرام کر سکتے ہیں، آپ کسی کی جیب کاٹ سکتے ہیں، آپ کسی کا مال ہڑپ کر سکتے ہیں، آپ اور وہ بندے کی سوا کوئی نہیں جانتا ہے، کچھ بھی آپ کر سکتے ہیں۔ آپ قدرت رکھتے ہیں، طاقت رکھتے ہیں، پاور رکھتے ہیں اس حرام چیز کے کرنے پر، اس کے باوجود بھی آپ کا ہاتھ اس کی طرف نہیں بڑھ رہا، آپ کی نگاہ اس کی طرف نہیں جا رہی، آپ کا پاؤں اس طرف نہیں بڑھ رہا، اسی کا نام تقویٰ ہے۔ کیوں نہیں بڑھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ کون دیکھ رہا ہے؟ اللہ دیکھ رہا ہے۔ سبحان اللہ، یہ ہے تقویٰ جو رمضان، جیسے رمضان میں ہم یہ سوچتے ہیں اللہ دیکھ رہا ہے، یہی وہ پرہیزگاری ہے، یہی تقویٰ ہے جو اللہ ہمارے اندر پیدا کرنا چاہتا ہے۔ عزیزان گرامی، اللہ کا شکر ادا کریں کہ الحمدللہ یہ مبارک مہینہ اللہ نے ہمیں اپنے گناہوں کی مغفرتوں کا اور نیکیوں میں اضافہ کرنے کا عطا فرمایا ہے۔ اللہ سے دعا کریں کہ اللہ تعالیٰ جلد سے جلد یہ مبارک مہینہ ہمارے اندر نازل فرمائے، اور جلد سے جلد ہم اس عظیم الشان مہمان سے ہم فائدہ اٹھائیں اور اپنی نیکیوں میں اضافہ کریں، قرآن کریم تلاوت کریں اور اس کے معنی اور مفہوم اور ترجمے کے ساتھ، جس کو آتی ہے، اردو آتی ہے، ہندی آتی ہے، عربی آتی ہے، کوشش یہ کریں کہ آپ ترجمے کے ساتھ قرآن کو پڑھیں، نمبر 1۔ اور جس کو قرآن نہیں آتا ہے، آج یہی سے آپ مسجد کو لازم پکڑ لیں کہ ہمیں قرآن سیکھنا ہے اور قرآن پڑھنا ہے، ہمیں پڑھانا بھی ہے گھر میں، عورتیں ہیں، بچیاں ہیں، سب کو، ہر مسلمان کو صرف پڑھنا نہیں، قرآن کو تو حفظ کر لینا چاہیے، اپنے سینے میں محفوظ کر لینا چاہیے۔ اللہ کہنے والوں کو بھی اور سننے والوں کو بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور اللہ تعالی ہمارے سینے میں اپنے نبی کی محبت، قرآن کی محبت، رمضان کی محبت اور تمام ارکان اسلام اور تمام عبادات کی محبت پیدا فرمائے، ہمیں تقویٰ سے معمور فرمائے، ہمارے سینے کو تقویٰ سے روشن فرمائے، ہماری جبینوں کو اللہ تبارک تعالیٰ عبادتوں سے منور اور مجلہ فرمائے، ہمارے گھروں میں خیر و برکت عطا فرمائے، ہمارے ماں بہن بیٹیوں کی حفاظت فرمائے، ہمیں اپنے ملک کے اندر، اپنے وطن کے اندر امن و سلامتی سے رہنے کی توفیق عطا فرمائے، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرمائے۔ اے اللہ، ہمارے نوجوانوں کی حفاظت فرما، انہیں ہر قسم کے منشیات، ہر قسم کے ڈرگس، ہر قسم کے گولیاں، ہر قسم کے شراب، زنا، بدکاریوں سے اللہ تبارک تعالیٰ محفوظ فرمائے، اور اللہ تبارک تعالیٰ ان کے اندر تقویٰ عطا فرمائے، اور علم کی دولت سے ہمارے سینوں کو مالا مال فرمائے، ہمارے بچوں کی حفاظت فرمائے، ہمارے بیٹیوں کی حفاظت فرمائے۔ اللہ تبارک تعالیٰ جو غیر شادی شدہ ہمارے بھائی، ہمارے بچے ہیں، لڑکے ہیں، اللہ انہیں کی شادی اللہ تعالیٰ جلد سے جلد مکمل فرمائے، اور جو غیر شادی شدہ بچیاں ہیں اللہ تعالیٰ ان کے لیے بہترین شوہر عطا فرمائے، اور اللہ تعالیٰ ان کے گھر کو آباد فرمائے۔ اللہ ہماری غربت و افلاس کو دور فرمائے، ہمارے درمندر جو بیمار ہیں اللہ انہیں شفائے کامل عاجل عطا فرما۔ جن لوگوں نے بھی دعاؤں کی درخواست کی ہے اللہ تبارک تعالیٰ ان کے مریضوں کو، چاہے وہ ہاسپٹل میں ہو، گھروں میں ہو، شفا خانوں میں ہو، جہاں کہیں بھی ہو، اللہ انہیں جلد سے جلد شفائے کامل، شفائے عاجل عطا فرما مولا۔ اور جو اللہ تبارک تعالیٰ قرض دار ہیں خزانہ غیب سے، اللہ ان کے قرضوں کو پوری فرما دے مولا، اور جو بیمار ہیں ان کے شفایابی عطا فرما، اور اللہ جو انتقال کر چکے ہیں ہمارے اعزاء، قارب، دوست احباب، والدین میں ماں بہن بھائی جو بھی، اللہ تعالیٰ انہیں کروٹ کروٹ جنت نصیب فرما، ان کی قبر کو گلے گلزار بنا، اللہ ان کے قبر کو جنت کا ٹھکانہ بنا، اللہ تعالیٰ
ہمارے دلوں میں ایک دوسرے کی محبت عطا فرما، ہمارے سماج اور ہماری سوسائٹی سے شرک اور کفر اور بدعات اور الحاد اور کفر اور ارتداد جیسی بیماریوں کو اور ہر قسم کی بیماریوں کو ہمارے سماج اور ہمارے معاشرے سے دور فرما۔ اور اللہم اعز الاسلام والمسلمین، اللہ اسلام اور مسلمانوں کو عزت عطا فرما، واذل الشرک والمشرکین، اور شرک اور مشرکوں کو اللہ ذلیل و رسوا فرما مولا، اور جو بھی مسلمانوں کو مٹانے، ان کے تہذیب، ان کے کلچر اور ان کے دین کو ختم کرنے کی فکر میں لگے، اللہ انہیں نیست و نابود فرما دے مولا، اللہ انہیں ہلاک فرما دے مولا، اللہ ان کے اوپر بجلیاں نازل فرما، ان کے اوپر اپنا قہر نازل فرما، اللہ انہیں اس دنیا ہی کے اندر ذلیل و رسوا فرما دے مولا۔ اور اللہ تعالیٰ جو مسلمان اور اسلام کے مٹانے کی کوششوں میں لگے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سب کو تو نپٹ لے مولا، انہیں مٹا دے مولا، انہیں ہلاک و برباد فرما دے مولا۔ آمین یا رب العالمین۔ بارک اللہ لنا ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم، انہ تعالیٰ جواد کریم ملک رؤوف رحیم۔ الحمد للہ رب العالمین، والصلاة والسلام على نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔ قال تعالی ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما۔ اللہم صل علی محمد وعلى آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلى آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلى آل ابراہیم انک حمید مجید۔ عباد اللہ رحمکم اللہ، ان اللہ یأمر بالعدل والإحسان وإیتاء ذی القربى وینہی عن الفحشاء والمنکر والبغی یعظکم لعلکم تذکرون، ولذکر اللہ تعالی اعلی وأولی وأطول وأتم وأتم أكبر، واللہ یعلم ما تصنعون۔